دو تین چیزوں کا خیال رکھیے. جلوس کیوں نکالا ہمارے بزرگوں نے؟ یہ جلوس کیوں نکالا ہمارے بزرگوں نے؟ اس لیے نکالا کہ جن تک حسین کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچا دیا جائے. ورنہ مجلس ہم کمرے اپنے گھر میں امام باڑے میں بیٹھ کے کر رہے تھے, ہم تک تو بات پہنچ رہی تھی. اب جلوس ان کے لیے نکلا ہے جن تک حسین کی آواز نہیں گئی, کا پیغام نہیں پہنچا. تو پھر جلوس میں ہمارے بزرگوں نے جو نکالا, تو جس دور میں جو چیز, پھر بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, جس دور میں جو چیز ان کو کھینچ کے لانے والی تھی وہ انہوں نے شامل کر دی. کہیں سبیل لگائی, اس بہانے آ جائیں گے. کہیں تبرک دیا, اس بہانے آ جائیں گے. کہیں خون بہا کے ماتم کیا, اس بہانے آ جائیں گے. کہیں نوحہ پڑھا, اس بہانے آ جائیں گے. گھوڑا نکالا, اسے دیکھنے آ جائیں گے. اونٹ نکالے, انہیں دیکھنے آ جائیں گے. جو ہمارے بزرگوں نے دور امام ہی نہیں تھا, پابندیاں تھی, جلوس نہیں تھے, امام کا ڈیزائن نہیں ہے, بعد میں ہمارے بزرگوں کا ڈیزائن ہے. جیسے جیسے گنجائشیں بڑھی اور حالات بدلے, انہوں نے اس اعتبار زمینداری کے دور کی یادگار ہمارے پاس ہے, نوابی کے دور کی یادگار ہے, جہاں ہاتھی گھوڑا شان کا ذریعہ بھی تھا اور لوگوں کو متوجہ. ہمارے گاؤں میں جلوس نکلتا تھا, زداری کا اب بھی نکلتا ہے. نہ جانے کتنے لوگ خالی ہاتھی دیکھنے کے شوق میں آتے تھے. تو جو جلوس میں تھا یہ دین کا ڈھالا نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی سمجھداری کا سبب کا نتیجہ ہے کہ کیا کرو کہ لوگ کھنچ کے آئیں اور حسین کو پہچانیں. تو اب اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیے. آج دیکھیے, آج کا آدمی, آج کا جوان, آج کا پڑھا لکھا ذہن, آج کا باغی ذہن کس چیز سے کھنچ کے آئے گا؟ ہاتھی سے کھنچ کے آئے گا یا آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے کھنچ کے آئے گا؟ آپ سے صرف بات سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں. جب دربار شام میں ایک طرف تخت پہ یزید بیٹھا تھا اور ایک طرف زمین پر خاک پر سید سجاد اور حسین کی بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی تھیں, تو سید سجاد نے ایک سوال کیا تھا, یہ بتا کہ اگر اس وقت پیغمبر آئیں تو تیرے پاس بیٹھیں گے کہ میرے پاس بیٹھیں گے؟ یہ جگانے کے لیے تھا. تو میرا سوال بھی آپ کو جگانے کے لیے ہے کہ وقت نماز, اول وقت نماز آپ مجلس کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں بی بی سیدہ آئیں, آپ چاہتے ہیں مولا علی آئیں. اب یہ بتائیے وہ اس وقت مصلی پہ بیٹھ کے اول وقت نماز پڑھنا چاہیں گے یا نماز کو اول وقت چھوڑ کے آپ کے فرض ادا پہ آنا چاہیں گے؟ آپ خود طے کریں ان کا مزاج کیا ہے. وہ مصلی پہ بیٹھیں گے, مجلس میں آئیں گے. ہمارے ہاں 40 کی مجلسوں میں اتنی دیر ہونے لگی, وقت نماز شروع ہونے لگی, وقت نماز مجلس ہو رہی ہے, وہ دی تو میں نے بات کہہ دی. اب اس کے بعد اعلان ہوتا چلیے فاتحہ کرنے. ہم چیختے رہتے ہیں بھیا پہلے نماز پڑھ لو پھر چلو فاتحہ کرنے. مگر چلیے فاتحہ کرنے, نظر کرنے. پھر کہنا چاہتا ہوں آپ نظر کر رہے ہیں, یعنی آپ سوروں کا ثواب, یعنی آپ اس کھانے کا ثواب لے کے علی کی خدمت میں, فاطمہ کی خدمت میں, حسنین کی خدمت میں, رسول اللہ کی خدمت میں پہنچانے آئے ہیں. اب بتائیے وہ تو مصلی میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے تحفہ لیے کھڑے, قبول کر لیجیے. کہیں گے کیسے چاہنے والے ہو, اتنے مزاج کی ناز بھی نہیں. ارے مجھے نماز تو پڑھ لینے دو, پھر تمہارا تحفہ لوں گا. پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا, پھر تمہاری طرف مڑوں گا. نبی عشق رحمان, راہ علی راہ عمران, نصرت مہدی کا عرفان, کرب و ملا میں ہے یک جان, یک جان, یک جان. حسین 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 حسین, حکم نبی حکم قرآن, مجلس ماتم اور نماز. حکم نبی حکم قرآن, مجلس ماتم اور نماز. وہ بلا کا احسان جس سے مکمل ہے ایمان, مجلس ماتم اور نماز. حکم نبی حکم قرآن, مجلس ماتم اور نماز.